أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. सूरत निसा की ये इब्तिदाई 10 आयात हैं जिनकी भी तिलावत की गई। इस पहले रुकू की तशरीह और इसकी तफसील बयान करने से पहले आपकी खिदमत में दो बातें पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सूरत निसा मदनी सूरत है और जब हम किसी सूरत को मदनी सूरत कहते हैं तो याद रखिए इलाके की बुनियाद पर यह नाम नहीं है, ज़माने की बुनियाद पर यह नाम है। मक्की सूरतें जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, मदनी सूरतें जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। मैं इसलिए ये वजाहत कर रहा हूँ कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है जो मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई लेकिन हिजरत के बाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर हरम शरीफ की काबतुल्लाह की चाबी मंगवाई थी और उस वक्त हरम शरीफ की चाबी का शरफ लेने के लिए सभी मुंतज़िर थे,
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان حجبی کو وہ چابی عنایت فرمائی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس صورت کو مدنی کہیں گے کیونکہ تقسیم مکی اور مدنی زمانے کے اعتبار سے ہے، علاقے کے اعتبار سے نہیں. بعض مفسرین کو تردد ہوا اور انہوں نے لکھا سوائے ایک آیت کے ساری آیتیں مدنی ہیں، ایک آیت مکی ہے. تو اس تردد یا غلط فہمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو، میدان عرفات میں نازل ہوئی ہو، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو، حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی ہو، ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہتا ہے. ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی کہتا ہے. لہذا یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد اس وقت نازل ہوئی جبکہ غزوہ احد سے مسلمان فارغ ہو چکے تھے اور سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ بڑی تکلیف پہنچی تھی مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. 70 صحابہ کے شہید ہونے کی وجہ سے نئے نئے مسائل کھڑے ہوئے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان سارے مسائل کا تذکرہ بھی فرمایا، ان کا حل نازل فرمایا، جس کی وجہ سے قانون شریعت وجود میں آیا. اور خاندان کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں جس کو عائلی نظام کہتے ہیں، انگلش میں پرسنل لا کہتے ہیں، وہ سارے احکام ملتے چلے گئے. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آل عمران میں یہ بات سن چکے ہیں کہ اصلاً جو دین ہے، یاد رکھیے حقیقت دین، اس مغز کو کوئی پالے، اس حقیقت کو جو حاصل کر لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ ہے اطاعت رسول. ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، شریعت، احکام، خاندان، معیشت سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہونی چاہیے. بسا اوقات ہمارے سیدھے سادے بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رہن سہن کی بعض باتوں میں تو بڑے سنت کے عادی ہوتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں لیتے، اپنا عقیدہ بناتے ہیں. یہ گمراہی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ عیسائیت اسلام سے بہت دور چلی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایتوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا، نظر انداز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نیا دین ایجاد کر دیا، گڑھ لیا، جس میں شرک بھرا ہوا ہے، 3 خداؤں کی باتیں ہیں، بت پرستی آ گئی ہے، تصویریں لٹکتی رہتی ہیں. یہ بگاڑ جو آیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اطاعت رسول کو انہوں نے چھوڑا. سورہ آل عمران میں عیسائیت کا پورا جائزہ لیا گیا. سورہ آل عمران میں اطاعت رسول سے تھوڑی سی انحراف کی کیفیت ہوئی. چند لمحوں کے لیے اطاعت رسول، صحابہ کی ایک جماعت، ایک 50 لوگوں کی ٹکڑی، اس سے اطاعت رسول کا جذبہ ذرا کم ہوا، تو پھر آپ جانتے ہیں غزوہ احد شکست میں تبدیل ہو گئی، بہت نقصان پہنچا. 20 بلکہ شاید سینکڑوں صحابہ زخمی، 70 شہید. اور فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، غم در غم یہ تھا، چوٹ پر چوٹ یہ لگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور شدید زخمی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا کہ دیکھو تمہاری زندگی سے اطاعت رسول اگر نکل جائے گی تو پھر فتح، نصرت، کامیابی اس کی توقع نہ رکھو گے، پھر اسباب کی بنیاد پر جی لو. لیکن اگر تم کامل اطاعت پر رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہ نصرت ہوگی جو بدر میں ہوئی تھی.
جو آگے فتح مکہ کے موقع پہ ہوئی الحمدللہ، آگے غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی، کفار کے دل میں روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ ایسے پلٹ کے بھاگے کہ دوبارہ مدینہ منورہ کا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ لہذا بار بار کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہی اطاعت شریعت کے احکام میں کیسے ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کا تذکرہ فرمایا۔ کیونکہ یاد رکھیے قرآن پاک کا جو مزاج ہے، اس مزاج کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید ایک ٹاپک پر نہیں چلتا ہے، تاریخ بیان کی جا رہی تو ہسٹری پوری اے ٹو زیڈ، قانون سازی ہو رہی تو پھر جیسے قانون کی کتابیں ہوتی ہیں دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، دفعہ نمبر 3، نہیں، قرآن مجید بیک وقت یہ اس کا حسن ہے، اس کا معجزہ ہے، قرآن پاک کی اہمیت ہے۔ یہ تمام کتابوں میں اللہ کی اس کتاب کو انفرادیت ہے کہ بیک وقت آپ دیکھیں گے ہدایت کا بھی سامان ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، روحانیت پیدا کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے احکام دیے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے دعوت دی جا رہی ہے، کفار کو، مشرکین کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، غور و فکر کرتے ہوئے اس دین کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آخرت یاد دلائی جا رہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضوری کا یقین، اس یقین کے بغیر شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں بیک وقت سپلائی کی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، اور اس انداز میں کہ معجزانہ انداز بظاہر محسوس ہو رہا ہے، آیت ہدایت ہے، رہنمائی کی بات ہو رہی، لیکن اسی میں سمٹا ہوا حکم بھی رہے گا۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ احکام کی آیت ہے، لیکن اسی میں آخرت کا تذکرہ بھی مل جائے گا۔ یہ ہے تمام سورتوں کا مزاج، یہ ہے قرآن مجید کا مزاج، اور اسی مزاج کو آپ نمایاں طور پر ہر جگہ پائیں گے۔ سورۃ النساء میں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا آغاز کیا تھا، کس سے ضالین قوم ہے، ایک تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کا تذکرہ کیا، جس کے بارے میں اشارہ کر چکا ہوں، عیسائیت کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ سے ذکر شروع ہوا، حضرت بی بی حنا بنت فاخور، وہاں سے انہوں نے منت مانگی، حضرت بی بی مریم کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت بی بی مریم کی تربیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، دعوت، ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بیان فرمائی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں صورتیں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ بہت سارے مفسر کہتے ہیں جیسے جڑواں بہنیں ہوتی ہیں، بالکل جڑواں صورتیں، کہ احکام کا تذکرہ چلتے چلتے آگے چل کے ختم سے پہلے، سورت کے اختتام سے پہلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہ تذکرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی اللہ کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وَلَن يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، اللہ کی عبادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان میں کوئی کسر نہیں سمجھی، سجدے میں سر رگڑنے کو، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو فخر سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تم کہاں کو خدائی میں شریک کر رہے ہو؟ اس پر کہیں جا کر سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم احکام بیان فرمائے، اور ایک مومن کی جو علامت ہوتی ہے نا، وہ علامت ہوتی ہے وہ شریعت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک مومن کا جو امتحان ہوتا ہے، اس کی جو آزمائش ہوتی ہے، وہ اسی میں احکام شریعت پر ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر دیکھو منافقین بھی تو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں منافقین کا بھی بہت تفصیل سے تذکرہ فرمایا، طویل تذکرہ ہے، ان کی صفات، ان کی کوتاہیاں، ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی
تو اصلاً شریعت کو تھامنا یہ اسلام ہے، اصلاً شریعت پر چلنا یہ عابدیت ہے، اصلاً اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی روحانیت ہے۔ ضروری نہیں کہ روحانیت کسی غار میں جا کے تلاش کرو، تمہاری دکان میں تم کو روحانیت ملے گی، تمہارے دفتر میں تم کو روحانیت ملے گی، تمہارے گھر میں تم کو روحانیت ملے گی اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہو۔ انسانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اب وہ گھوم رہے روحانیت کی تلاش میں، کسی ننگے بابا کے پاس جا رہے ہیں، کسی غار میں جا رہے ہیں، کسی درخت سے لٹک رہے ہیں، کسی دریا کے کنارے بیٹھ رہے ہیں، لیکن نہیں ملنے والی ہے۔ دل ہی سے نبوت پہ آنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے اصل روحانیت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہی تاکید کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قائم رہو دین پر، قائم رہو دین پر، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس چیز پر سورہ آل عمران ختم ہوئی اسی چیز سے سورہ نساء کا آغاز ہو گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ خطاب دیکھیے یہاں خالص ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، عمومی کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے۔ الناس، بہت سے عربی دانوں کا خیال یہی ہے کہ انسان کا پلورل ہے، انسان کی جمع نہیں آتی ہے نا، ہر چیز کی جمع ہوتی ہے عربی میں، جیسے کتاب کی جمع کتب ہے، جیسے ولد کی جمع بلدان ہے، جیسے بیت کی جمع بیوت ہے، جیسے رجل کی جمع رجال ہے، تو انسان کی جمع آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو کہا کہ انسان لفظ کی جمع الناس ہی کے ذریعے سے لائی جاتی ہے، یہ عربی زبان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اے عالم انسانیت، اے سارے بنی آدم، خاص طور پہ حضرت آدم کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ مجھے وہ مترجمین بہت پسند آتے ہیں جنہوں نے ترجمے میں اللہ سے ڈرو نہیں لکھا ہے بلکہ لکھا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ ڈر سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اردو کے اعتبار سے چل جائے گا، لیکن یاد رکھیے جو اس کا روٹ ہے واو، قاف یا وقا، اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں ٹو پروٹیکٹ، بچانا، اور اس سے بات اختیار جو بنتا ہے اتقا، یہ جو مفہوم ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانا۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تاوقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اس کے حکم پر عمل کرے، یہی تقویٰ ہے۔ اے لوگوں جس رب نے تم کو پیدا کیا، جو رب سامان زندگی عطا کر رہا ہے، جو رب تمہارا محسن اعلیٰ ہے، جس کے حکم سے تم پروان چل رہے ہو، جس کے حکم سے تم زندہ بچے ہوئے ہو، جس کے حکم سے تمہاری جان قبض کر لی جائے گی، اس رب کی نافرمانی سے بچو، اس کے غضب سے بچو۔ اور وہ کیسے بچ سکتے ہو؟ معصیت سے بچو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہوں ان سے تم بچو۔ کیوں؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو تنہا تنہا ایک جان سے پیدا کیا۔ اور وہ ایک جان کون ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی، آگے سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں سب سے مکرم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے عزت رکھنے والا، معزز، اشرف المخلوقات، وہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ایک خاکی پتلا تیار ہوا، نفخت فیہ من روحی، اللہ کا حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ڈالا، جس سے جان آ گئی، روح آ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے جد امجد، پوری انسانیت کے وہ والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ہی فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کا جوڑا بھی پیدا کیا۔
حضرت حوا کو پیدا کیا. قرآن پاک میں بہت تفصیل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی حد تک اولڈ ٹیسٹمنٹ پر بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو اس میں کتاب پیدائش میں یہ تفصیل ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ تورات کی اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فصلے سے حضرت حوا پیدا کی گئی وغیرہ وغیرہ. میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ خلق منها زوجها، انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی، دونوں کا سفر ہوا زمین کی دانی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک حلقے سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو. دنیا آباد ہو گئی. لہذا جس نے تم کو اس شان کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقصد کے ساتھ اس نے تم کو دنیا کی طرف روانہ کیا، تو اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے غضب کے شکار بننے کی کوشش نہ کرو، اس کے پھٹکار لعنتوں کے مستحق نہ بنو، اس کے رحمتوں کے مستحق بنو، اس کے حکم پہ چلو، اس کے حکم پہ چلو گے، اس کی دین کو اختیار کرو گے. اور جس کو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو پھر وہ تم کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. اور یہی نہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ یہی پروردگار ہے جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے. بالخصوص ایک مسلمان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی نکاح کرتا ہے، رشتہ حلال ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت حلال ہوتا ہے. ذبیحہ نہ ہو تو گوشت حرام ہے. ذبیحہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے. لہذا اسی کے نام پہ تو تم سوال کرتے ہو. یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے فطری طور پر یہ ایک ایسا نیچر بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ جب بھی ہاتھ پھیلائیں گے اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو. اب کیوں نہیں یاد آتے دوسرے، کیوں نہیں یاد آتے ان کے نام پہ دو، ان کے نام پہ دو. مانتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فراموش ہو جاتا ہے. تو انسان کی کمزوری ہے. فرمایا جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو اسی وقت کا اسی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو صلہ رحمی کے سلسلے میں. والارحام، صلہ رحمی یہ ایک بڑا اہم اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ خونی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. بڑی اہمیت دی گئی اس کو اسلام میں، بہت اہمیت دی گئی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو میں رحمان ہوں اور ان رشتوں کا نام میں نے وہی رحم دیا ہے، صلہ رحمی. صلہ مانے اصلاً جوڑنا عربی میں، اور رحم ماں کے پیٹ میں ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رحم مادر، اور اسی جھلی میں بچہ پرورش پاتا ہے. تو اسی سے یعنی ایسے رشتے جو کہیں نہ کہیں ماں باپ سے جا کے ملتے ہیں. سگے بھائی بہن تو ہے ہی، اور اس کے اوپر آپ جائیے تو چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، یہ اوپر جا کے ملیں گے. پھر ان کے بچے وہ اوپر جا کے ملتے چلے جائیں گے. تو لازمی بات ہے اسلام کا نظام ہے الاقرب فالاقرب، جتنا قرابت دار قریبی ہے اتنا اس کا حق. اس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو صلہ رحمی، اس میں بھی تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یہ رشتوں کو توڑنا نہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، تم ہرگز نہ توڑنا. اور ان بندوں کو ناکام قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تو اس کو توڑ جاتے ہیں. لہذا مزاج بنے نہ بنے، دنیا ہو، لڑائیاں ہو، ہر صورت میں خاندانی رشتوں کو برقرار رکھنا چاہیے، خونی رشتوں کو برقرار رکھنا چاہیے. اور بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تو پوری کوشش کرتا ہوں، اس میں سلوک کرتا ہوں، اچھا رویہ
لیکن وہ لوگ بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں. اب کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن سلوک کرو اور تمہارے جواب میں وہ بھی اچھا سلوک کریں. حسن سلوک کریں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی نا. وہ تو ہم اجنبی کے ساتھ بھی کریں گے، وہ اچھا میں اچھا، لیکن فرمایا کہ وہ برے ہیں اور تم اچھے ہو، یہ ہے دین، اس میں تم کو اجر ملے گا. اور یہی نہیں بلکہ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن عرش رحمان سے یہ رشتہ داریاں لٹک جائیں گی اور کہیں گی کہ اللہ دنیا میں مجھے یہ جوڑتا تھا، آج تو اپنی رحمتوں سے جوڑ دے. اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اس کے لیے کہیں گی کہ اللہ دنیا میں یہ مجھے کاٹتا تھا، آج تو اپنی رحمتوں سے اس کو محروم کر دے، کاٹ دے. لہذا یہ بہت بڑی اسلام کی ایک نعمت ہے، عبادت ہے، لیکن اس میں بڑی قربانی ہے. جانتا ہوں میں بہت قربانی ہے کہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، فنکشنز میں کبھی ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں، ہماری مجبوری سے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں وغیرہ. یہ سب کو بالائے طاق رکھ کر آپ نیت کیجئے کہ اللہ جیسے میں نماز کے لیے جاتا ہوں نا مسجد، ویسے ہی میں جا رہا ہوں کیونکہ تیرے رسول کا حکم ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کیسی بارش ہوگی. ان اللہ کان علیکم رقیبا. تم یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ یہ چیزیں مخفی ہے، پوشیدہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. رقیب تو نگرانی کرتا ہے. تو نگرانی دو طرح سے ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک وہ نگرانی جس میں نگران کار اونگنے لگتا ہے، سونے لگتا ہے، سستی کر جاتا ہے. نگران کار دوسروں سے بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے، غفلت پہ پڑ جاتا ہے. اس کو حراس کہتے ہیں عربی میں، رقیب نہیں کہتے. رقیب کے معنی جو یترقب، برابر نگاہ رکھے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو. رقیب وہ نگرانی جو ہم سمجھتے ہیں نا پہرے دار والی، اس سے بہت اعلیٰ ہو، اشرف ہے، اس سے بہت آگے ہے. رقیب کا تصور یہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے، ہمیشہ نگاہ رکھے، ہمیشہ نگرانی کرتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. جب اس کی نگاہیں صبح شام مجھ پر لگی ہوئی ہیں اور ایک لمحے کے لیے میں غافل نہیں، تو ایک لمحے کے لیے میں گناہ میں کیسے آلودہ ہو سکتا ہوں، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آیت ایک بندے کو ہمیشہ یاد ہو جائے، اس آیت کی معرفت ایک بندے کو مل جائے، تو پھر وہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا. کمرے کے اندھیروں میں گناہ کرتے ہوئے جب یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے سامنے، لازم بات ہے اس کے بعد وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے. ہمارے بعد مفسرین بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے بعد مورخین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا، جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے لیکن میں مفہوم واضح کرنے کے لیے یہ سناتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب، جن کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، امرأۃ العزیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کر لے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام الحمدللہ جگے رہے، فاستعصم، پہاڑ کی طرح. لولا رأى برہان ربی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کی ایک دلیل تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جگے رہے. جیسے میں نے عرض کیا، بعض مورخین کا رجحان یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چاروں طرف دیکھتے تو حضرت یعقوب نظر آتے تھے، ایسے یعقوب نظر آتے ہیں. حضرت یعقوب تو ابا دیکھ رہے ہیں تو گناہ کیسے ہو سکتا، سوچیے. نبی یعقوب رسول، نبی حضرت ابراہیم کے پوتے. یہ مورخین کہتے ہیں ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، اسی وجہ سے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. میرا رجحان یہ ہے. تو یہ تصور دیکھیے جو مورخین نے پیش کیا کہ اگر آپ ادھر دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نعوذ باللہ پھر کون سا بندہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو گناہوں میں ملوث کرے گا. نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت کی معرفت کافی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے خاندانی احکام کا تذکرہ فرمایا
اور یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ حالات کے مطابق آیتیں نازل ہوتی رہی، حالات کے مطابق کلام ہوتا رہا، لیکن آیتوں کا پیغام عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، قیامت تک تروتازہ۔ غزوہ احد کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا یتیم بچوں کا۔ یتیم بچے بہت سارے مدینے منورہ میں بچے یتیم ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عربوں کے درمیان یتیموں کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں تھی، بہت غلط انداز تھا۔ عام طور پر چچا صاحب جو ہے وہ ہڑپ کرتے تھے یتیم کی پوری جائیداد۔ تو یہ دور جاہلیت کی بات تھی، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ آج پڑھی لکھی گلوبلائزیشن دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ عام طور پر میں نے دیکھا کہ دجال والے ہی ذرا سا یتیموں کے ساتھ ناانصافی پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا دیکھو یتیموں کو یتیموں کا مال دے دینا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تمہارا جو پاک مال ہے نا، محنت سے تم نے کمایا، اور یہ عقل حلال جس کو تم جمع کر کے رکھے ہوئے ہو، اس میں یتیم کا مال ملا کر اپنے مال کو گندا کیوں کر رہے ہو، خبیث کیوں بنا رہے ہو، برباد کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایک ترجمہ وہی ہے جو میں نے کیا کہ اپنے مال کو خبیث مال سے تبدیل نہ کر دو، بیکار بے برکت مال سے تبدیل نہ کر دو۔ یتیم کا مال ہڑپ کرو گے، سارے مال میں تمہاری بے برکتی ہو جائے گی۔ تم کو جائز طریقے سے 200 گز کا پلاٹ مل رہا ہے اور یتیم کا 50 گز کا تم زبردستی کر کے ملا رہے تو پورے گھر پہ تم قبرستان بنا رہے ہو، جہنم بنا رہے ہو۔ آگے بہت تفصیل کے ساتھ سننا۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ بھی تجربے میں آیا ہے، تجربے میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے بیکار مال کو یتیم کی طرف سرکا کر یتیم کی اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس نہ کرو۔ اب وہ زمانے کے اعتبار سے مفسرین نے مثال دی، مریل بکریاں اپنی ادھر بڑھا دی، یہ تیری ہے، اس کی جاندار بکریاں لے لی۔ تقسیم ہوتے وقت جبکہ والد کا انتقال ہو گیا تو وہی 100 بکریاں ٹھیک، مریل بکریاں اس کو دے دی، اچھی بکریاں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے ایک لڑکا ملا مجھ سے اور اس نے کہا کہ ابا کے انتقال کے بعد گھر کی تقسیم ہوگی، ماشاءاللہ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ میں بھی خوش ہوا، چلو اچھی بات ہے، لیکن پوچھا میں تفصیل، چونکہ تعلق اچھا تھا، پرانا تھا، اب تو بیچارے وہ سعودیہ چلے گئے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ گھر کی تقسیم ایسی ہوئی کہ بڑے بھائیوں نے نیچے کے دونوں حصے لے لیے، میرے چھت پہ بنانے کے لیے کہہ دیا۔ تو ایمانی کرتے ہو، چھت اس کی ہوگی، کیا ملے گا اس کو؟ گھر کے 3 حصے کرو نا، 3 بھائی ہیں تو اگر 150 گز ہی ہے تو 50 گز کے تینوں مالک بنو نا، چھت بھی کیا کرنے لگو بیچارہ جا کر۔ سوچیے آپ، یہ بدنیتی ہوتی ہے، یہ کم عمری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر۔ اور بھی ایسی مثالیں دیکھی، اور ایک یتیم کے سلسلے میں تو یہ دیکھا کہ بیچارے بہت کم عمر بچے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو جو بستی کی جائیداد تھی وہ سب چچاؤں نے اپنے پاس رکھ لی، اور جو بستی کے باہر ویران، وہ بھی گاؤں کا علاقہ، حیدرآباد کا علاقہ نہیں، گاؤں کی بات ہو رہی، تو دور جو بستی سے دور ویران سا ہوا تھا، وہ بچوں کے یتیم بچوں کے نام کر دیا، جس کی وجہ سے بہت پریشان قسم پوسے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ ادھر سے پٹری گزری، پٹری پڑی، اور وہ پلاٹ جو ہے گورنمنٹ نے بہت مہنگا خریدا، سب کے منہ میں پانی آیا، اور یہ پلاٹ ہم نے بچوں کو دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے انتظام کر دیا، لہذا یتیم کی جانب یہ سوچ کر اس کی آمدنی نہیں آئے گی، یہ سستی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے، یہ بول تو نہیں سکتا، اپنے لیے لا تو نہیں سکتا، اس کے نام وہ کر دو، اچھی اچھی چیزیں اپنی طرف کرو۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کی طیب اور اچھی چیز سے بیکار ناکارہ چیز کو نہ بدلو، یہ بھی مفہوم ہے۔
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور دونوں کا مال ملا کر نہ کھانا شروع کر دو کہ دونوں کا مال مل گیا، اب کھیتی غلہ سب آ رہا ہے، کھا رہے ہیں اور لگژری لائف بسر کر رہے ہیں، یتیم کے لیے کچھ سیونگ ہی نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس من اگر ہوتا تو ہم گناہ کہتے، لیکن إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے کہ تم یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو۔ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو تمہارے لیے گنجائش ہے کہ ان کی جو بیوہ ماں ہے ان سے نکاح کرو۔ لازمی بات ہے دوسرا نکاح ہوگا، ہو سکتا تیسرا نکاح ہوگا، تو فرمایا تم جو بہتر سمجھتے ہو ما طاب لکم من النساء، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، یہ آخری حد ہے، اس کے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت مدینہ منورہ کی شدید ضرورت تھی، بیوہ خواتین تھی، بچوں کے حقوق حرام ہو رہے ہیں، اور زمانہ ایسا ڈیولپ قسم کا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لازمی بات ہے اس وقت محنت کرنی پڑتی تھی، کمانا پڑتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ دیکھو تم اگر ضرورت ہو تو یہ کر سکتے ہو کہ یتیموں کی جو مائیں ہیں ان سے تم نکاح کرو۔ اب سوچیے آپ عربوں کی اس سوسائٹی کے لیے اس سے بہترین حل کیا ہو سکتا تھا؟ بہترین حل تھا کہ خواتین کو سہارا بھی ملے گا، اور جو ان کے شوہر شہادت سے مشرف ہوئے، شہادت سے دوچار ہوئے، وہ ان کو جو صدمہ ہے اس صدمے کی بھی ایک حد تک پابرجائی ہوگی، اور یتیموں کو ایک سہارا مل جائے گا، ایک باپ کی طرح سر پر دست شفقت رکھنے والا۔ لیکن میں نے عرض کر دیا شروع میں کہ قرآن مجید کا کوئی حکم وقتی نہیں ہوتا، ٹیمپرری مدینے کے ان حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اجازت دی، اور یہ اجازت یہ ایسی ہے کہ ایمرجنسی میں جو جنگی صورتحال پیش آتی ہے، جس میں مرد بہت مرتے ہیں اور پھر خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے اسی صورت میں خواتین کو سہارا دینے کے لیے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی، اور بشمول ہندوستان اسلام سے پہلے ہندوستان بھی اس میں شامل ہے، وہ 9 10 11 12 تک نکاح کر سکتے تھے یا شادیاں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی اور ایک شرط لگا دی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل ہونا، انصاف، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی اتفاق کرو۔ انصاف شرط ہے، اور انصاف میں ذرہ برابر کمی آئے گی تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس ریٹ کے کپڑے ایک طرف دے رہے اور دوسری طرف بھی اسی قیمت کے دینے ہوں گے، جو جس قیمت کا کھانا ایک جانب بناتے ہو کھلاتے ہو دوسری جانب بھی اسی قیمت کا کھانا دینا ہوگا، اور جو وقت ایک کنبے میں دے رہے ہو اتنا ہی وقت دوسرے کنبے میں دینا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں وہ اپنی امہات المومنات جو ہے ازواج مطہرات ان کی جانب بے چینی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جائے، تو ان سب نے، ورنہ اللہ کے رسول نے خود فیصلہ نہیں کیا مجھے بھیج دو عائشہ کے پاس، نہیں، لیکن آپ کی نگاہوں سے امہات المؤمنین سمجھ گئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بی بی عائشہ کے پاس رہیے، وہاں زیادہ آرام رہے گا۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم یہ اندیشہ کرتے ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدۃ تو ایک ہی پہ اکتفا کرنا، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ کہ جو تمہارے ملک یمین میں داخل ہیں انہی پر تم اکتفا کرنا۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ملک یمین کا، اس زمانے میں جو جنگی باندیاں آتی تھی یا جنگی غلام آتے تھے وہ گھروں میں رکھے جاتے تھے اور ان کو ملک یمین کہتے تھے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، اور یہ کم سے کم شرط ہے کہ تم کسی طرف مائل نہ ہو جاؤ، اللہ تعولوا۔
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں یتیم کی والدہ سے بیوہ سے نکاح کر رہا ہوں، بہت بڑا احسان ہے لہذا میں مہر نہیں ادا کروں گا، نہیں فرمایا نہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَا، کہ جب بھی نکاح کرو تو پھر مہر پورا کا پورا ادا کرو۔ نحلتن کا ایک مفہوم تحفے کا بھی ہے کہ جو مہر رکھا گیا ہے نا، گویا ایک طرح سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جو شوہر کی جانب سے بیوی کو ملتا ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اس میں سے وہ کچھ تم کو خود دے دیتی ہیں، تِبْنَ لَكُمْ خوشی کے ساتھ، دل مطمئن ہے، اور کچھ دے دیا، آپ رکھ لیجئے پیسے، فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تمہارے لیے وہ جائز استعمال کر سکتے ہو، اور اگر نہیں دی زبردستی نہیں کر سکتے۔ لہذا مہر یاد رکھیے، وہ اگرچہ ہے تحفہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا واجب قرار دیا کہ نکاح کے وقت اگر مہر کا تذکرہ نہ ہو تب بھی مہر واجب ہوتا ہے۔ جلدی میں نکاح ہو گیا، کتنا مہر رکھا جائے اس پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، اس کے معنی یہ نہیں مہر معاف ہو گیا، ہرگز نہیں، مہر واجب ہوتا ہے۔ کتنا واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، دونوں مل کے جو فیصلہ کر لیں۔ اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو خواتین کی کزنز کو دیکھیں گے، ان کی بہنوں کو دیکھیں گے کس معیار کا مہر انہوں نے لیا، وہی معیار کا مہر، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، واجب کیا جائے گا۔ مہر تو دینا ہے بہر صورت، اور مہر کے بغیر اگر کوئی چھوڑ دیا، وفات ہو گئی، تو آپ یوں سمجھ لیجئے سیدھا سیدھا اسلام میں کہا گیا وہ قرضدار مرا ہے، وہ اپنے ذمہ قرض رکھ کر مرا ہے، لہذا مہر ادا کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرضہ ادا کرنا، اور مہر میں ڈنڈی مارنا ایسے ہی ہے جیسے ناجائز طریقے سے قرض کوئی ہڑپ کر جائے۔ ہاں اس میں سے کچھ وہ دے دیتی ہے رقم تو ان کی مرضی، کیونکہ وہ مالک ہو چکی ہے، لہذا وہ عطا کر سکتی ہے، دے سکتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ مت سمجھو کہ وہ بالکل ناجائز ہو گیا، اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اطمینان کے ساتھ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نادانوں کو، جو بچے ہیں سفیہ نادان ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے، سیدھے سادے ہیں، ان کو پیسے نہ دے دو، اور یتیم ہے اس کے پیسے دے دو، بھائی قریب ہی نہیں آنا، نہیں، فرمایا ہرگز نہیں۔ وہ مال جو زندگی کے بہت سے کام بناتا ہے، وہ مال جس پر ہمارے بہت سارے مسائل کا دار و مدار ہے، ہم لازمی بات ہے کھانے پینے کا انتظام پیسوں سے کرتے ہیں، گھر کا کرایہ، علاج معالجہ وغیرہ وغیرہ، یہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے اس پر تم کو ڈیپینڈ کر دیا ہے، پھینک دینے والی چیز نہیں ہے، مال برباد کرنے والی چیز نہیں، مال ایک ضرورت ہے، جب ایک ضروری چیز ہے تو نادان بچوں کو نہ دو، نادان بچوں کے ہاتھ کو پیسے نہ دو، برباد کر دیں گے۔ اور اسی میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو نادان بچوں کے ہاتھ میں مہنگی مہنگی بائکس اور کاریں دے دیتے ہیں، کیا تماشے ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے کیا تماشا ہوا سن سٹی میں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں نا بیٹے، یہی محبت ہے۔ تربیت کر کر اپنی نوجوانوں کو صالح بناؤ، اپنے نوجوانوں کو اچھے پروان چڑھاؤ، چاہے کہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ضمانت نہیں ہو سکی، 3 کے اوپر کار چلا دی، 3 خواتین تو برسر موقع پہ مری، ایک بیچارے ہمارے قریبی ساتھی وہ بعد میں ہاسپٹل میں اپولو میں وفات پائے۔ بڑی قیمتی کاریں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے اوپر بڑا احسان کر دیا، تحفہ دیا، قیمتی بائکیں دے دیتے، یہاں لا کے مارا ایک صاحب کی کار کو 25-30 ہزار کا نقصان کر دیا، تو خدا کے پاس کیا منہ دکھائیں گے ظلم کر کر کے لوگوں پر۔ لہذا فرمایا نادانوں پر نہ دو بھائی، اور اسی لیے حکومت نے بھی قانون بنایا نا، جب تک کہ سمجھدار نہ ہو جائیں، وہ خطرات کو سمجھے، اور بالخصوص خود مرنا ہے جا کے مرے، دوسروں کی جانیں کیوں لیتے ہیں؟ دوسروں کی جانیں لینے کا جو سبب بنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، جو سفیہ ہے، نادان ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس کے اندر نہیں ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ سفیہ کے معنی عربی میں، کہ وہ شخص جو اپنے غلط اور فائدے کو نہ سمجھ پا رہا ہو، نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ پا رہا ہو،
ڈسیشن لینے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مال حوالے نہ کرو۔ اپنی شان بتانے کے لیے، اپنی آن بتانے کے لیے بعد میں اپنی نسل کو بگاڑ دیتے ہیں، ساری زندگی وہ بچے تڑپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ کیا محبت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ہاں، اس پیسوں سے ان کو رزق کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، وَاكْسُوهُمْ کپڑوں کا انتظام کرو، نان نفقے کا انتظام کرو، ساری چیزیں کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہمیشہ ان کو اچھی بات سمجھاؤ، بھلی بات کی تربیت کرو، بھلی بات کرو، ان سے بگاڑنے والی باتیں نہ کرو۔ اسی میں آ جاتا ہے بدلتے اولا وہ یتیم بچے جو کم عمر ہے، تو اب یہ سوچ کے بھائی میں بہت متقی ہوں، میں ان بچوں کا پیسہ اپنے پاس کیوں بچوں کو پیسے دے دیے تو بچے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ لہذا وہ یتیم بچوں کو بھی نہیں دینا ہے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں دینا ہے۔ مال اور مال کی جو شکلیں ہیں تاوقت کہ وہ سمجھدار ہو جائے۔ یتیموں کے بارے میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو، ان کو جانچ کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، ان کی آزمائش کرتے رہو، ابتلا، آزمانا، یہاں تک کہ تم ان میں عقل دیکھو، سن شعور دیکھو۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، بلغ النکاح یعنی نکاح کے قابل ہو جائیں۔ اور بات سمجھ لیجئے، اب خیر فقہا کوئی 18 سال کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات تعبیر فرمائی کہ اتنا سمجھدار ہو جائے کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کی شادی کی جا سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے اس کا، یہ اب اپنے کنبے کو لے کر چل سکتا ہے، اتنی لیاقت اور ایسی فہم پیدا ہو جائے تب ان کے مال حوالے کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، سن رشد، رشد کو پہنچ جائے۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو، سمجھ کو، فراست کو۔ جب تم ان میں سمجھ اور رشد و ہدایت کی علامتیں دیکھ لو، فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہیں کرو۔ اور اگر کوئی یتیم کا والی ہے، نگران کا رہے، تو اس کے پیسے اسراف کرتے ہوئے اور کہیں یہ بڑا نہ ہو جائے، اس اندیشے سے جلدی جلدی اس کا مال خرچ نہ کر دے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر تم کھاتے پیتے ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو کسی یتیم کی نگرانی کی ایک پیسے کی اجرت نہ لو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر کوئی محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر بھلے طریقے سے کم پیسے جتنے لے سکتے ہو نگرانی کا آپ معاوضہ کہہ لیجیے، تنخواہ کہہ لیجیے، وہ لے سکتے ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب پیسے دینے لگو گواہ رکھو، لوگوں کو بتا دو دیکھو ان کی رقم ان کے حوالے کر رہا ہوں، ان کے کاغذات ان کو دے رہا ہوں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ حساب لے گا۔ تم چاہے دنیا میں حساب دو نہ دو، لیکن آخرت میں تم کو حساب دینا ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا، لیکن بہت مختصر، اور اس کی تفصیل آنے والے رکوع میں آ رہی ہے۔ یہ وراثت کا حکم ہے۔ اگرچہ کہ ایک واقعہ تھا جنگ احد میں، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں اور بیوہ تھی، اور سسرال والے وہ سارا مال ہڑپ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ برے نہیں تھے۔ ان کا رواج یہ تھا، عربوں کا رواج یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ کیف یرث من لا يحمل السلاح ولا يركب الفرس، ارے ہم اس کو پیسے کیسے دے دیں جو نہ ہتھیار لے کے لڑے گا اور نہ ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے ہمارا ڈیفینس کرے گا، تو پھر لازمی بات ہے ایسے لڑکیوں کو وراثت سے وہ محروم کر دیتے تھے۔ اب یہی مسئلہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کا ہوا، تو آپ کی اہلیہ محترمہ ام عجا یا ام عجا ان کا نام آتا ہے، وہ سسرالی رشتہ داروں کو یعنی اپنے دیوروں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یہ بچیوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی، جب مجھے اپنے شوہر کی میراث نہیں مل رہی ہے، گھر نہیں مل رہا، ایسے جو بھی چیزیں تھی اس زمانے کے اعتبار سے، تو میں اپنے بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی اللہ کے رسول۔ مسئلہ تو بہت سنگین تھا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ کوئی اجتہاد نہیں فرماتے تھے، ہرگز نہیں، اپنے سے کوئی رائے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی انتظار کریے، اللہ کی جانب سے وحی آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر، کہ مردوں کو بھی ان کے والدین اور قرابت دار جو چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ان کے والدین اور قرابت دار جو چھوڑ کر جائیں گے اس میں سے حصہ ملے گا، اگرچہ کہ ترکہ تھوڑا سا ہو، مما قل منه وكثر، یا بہت سارا ہو، کروڑوں کا ہو یا پھر مفسرین نے کہا ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو، بیچ کے اس کی قیمت تقسیم کی دے۔ اب یہ اس آیت میں جو احکام ہے، جو قانون ہے، قانون اسلامی قانون جس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے زمانہ کیا نہیں سمجھ پا رہا، ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں، ہماری کوتاہی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی انتہائی اہم۔ نمبر 1، وراثت ملنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ مرد عورت ہونا نہیں، کوئی تعلق نہیں مرد ہو یا عورت ہو۔ تعلق کس سے ہے؟ نمبر 1، رشتے ولادت ہو، والدانی ولادت کا رشتہ کس سے، یا اولاد کس سے ہوئی، یہ ولادت، رشتے ولادت۔ نمبر 2، رشتے قرابت ہو، قرابت داری، پہلی چیز ولادت، دوسرے نمبر پہ قرابت آئے گی۔ نمبر 1 ہو گیا مرد ہونا، عورت ہونا، اس سے بالکل سب پہ نظر کر لیجیے، قرابت داری ہونا اور ولادت ہونا، یہ 1۔ نمبر 2، بہت زیادہ مال ہے تو وراثت تقسیم ہوگی، تھوڑا بہت ہے تو جانو جاؤ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وراثت ہر چیز میں تقسیم کی جائے گی، ہر چیز میں، گھر میں بھی وراثت ہوگی، ان کے کپڑے جو ہیں وہ متروکہ کپڑوں میں وراثت ہوگی، اور ان کے بینک بیلنس میں وراثت ہوگی، ان کے کھیت اگر ہے تو کھیتوں میں وراثت جاری ہوگی، اور ان کے گھر میں قیمتی اشیاء ہے تو قیمتی اشیاء میں وراثت ہوگی، قیمتی بھی میں غلط کہہ رہا ہوں، گھر کی اشیاء بھی ہے تو وراثت ہوگی، ساری چیزوں کا احاطہ کر کے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ مما قل منه وكثر، کثرت قلت نہیں دیکھی جائے، بہت چھوڑ کے گئے تو دو بھائی، اور یہ تو تھوڑا سا ہے میرے استعمال میں ہو، میں استعمال کر رہا ہوں، تو غلط ہے، بانٹنا ہوگا۔ یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کو دے دی جاتی ہے، غسال کو کچھ دے دیا، ان کو کچھ دے دیا، یہ سب غلط ہے۔ پہلے حساب کتاب کرو، سارے وارثین مل کر فیصلہ کرو، ہاں یہ چیز دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ نہ مدرسے کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی غریب کو دی جا سکتی ہے، سب سے پہلے وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ وراثت کا حکم آنے والے رکوع میں انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ حصے فرض ہے، اللہ تعالیٰ ریکمینڈ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہ قانون لاگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نصیبا مفروضا، یہ فرض حصے ہے، کسی کا حصہ نہ مارنا، کسی کمزور کا، کسی نہتے کا، کوئی ناسمجھ ہے، بول نہیں پاتا، ڈیفنس نہیں کرتا، اپنے حقوق کے لیے لڑ نہیں سکتا، تو اس کا حصہ مال تو نہیں، یہ حصے طے شدہ ہے، اور وہ طے شدہ حصے آئیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کہ ارشاد فرمایا کہ وفات ہو جانے کے بعد سے کچھ لوگ آتے ہیں، کیسے لوگ آتے ہیں؟ پرانے خادم تھے مرحوم کے، مرحومہ کے، جن کا بھی انتقال ہوا، مرد عورت، ان کے پرانے نوکر تھے، خادم تھے، آیا جایا کرتے تھے، پرانے دوست تھے، دور کے رشتہ دار تھے، لیکن مرحوم ان کا خیال رکھتے تھے، بہانہ کچھ پیسے دیتے تھے، وراثت تو نہیں ملے گی ان کو، لیکن ہوتا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں بہت خیال رکھتے تھے، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ ہمارا بڑا خیال کرتے تھے، فرمایا تم بھی خیال کرو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، تقسیم کے وقت اگر حاضر ہو جائیں کچھ رشتہ دار، قرابت دار، وَالْيَتَامَى، کچھ یتیم لوگ، وَالْمَسَاكِينُ، مسکین لوگ، نادار، غریب، تو پھر کوشش کرو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ نہ کچھ ان کو عطا کرو، دو، جو بھی ہو سکتا۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد متعین نہیں کی،
تو جب لاکھوں کی جائیداد اگر منقسم ہو رہی ہے تو 200-400 تقسیم کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ان کا نہ صرف یہ کہ دل رکھنے کی بات ہو جائے گی بلکہ وہ دعا بھی کریں گے مرحوم کے سلسلے میں، تو وہ ایک ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات مت کرو، جھگڑنا شروع کر دیے۔ عجیب و غریب نفسیاتی بات ہے، یہ بالکل سائیکالوجی ہے کہ بچے دیکھتے رہتے ہیں ابا فلاں کو دیتے ہیں فلاں کو دیتے ہیں، وہ غریب بیوہ آ کے لے جاتی ہے، وہ پرانا چپراسی آ کے لے جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد ایک جذبہ انتقام میں ڈانٹتے ہیں ان کو، چلو چلو ہو گیا اب نہیں آنا، فرما نہیں ایسا نہ کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بھلی بات کرو، سمجھاؤ۔ ابا سینے سے لگاتے تھے تم سینے سے لگاؤ، والدہ کی اور خدمت کرتی تھی بیچاری، اب تم اس کی کچھ خدمت کرو، تھوڑا بہت دے دلا کے۔ ایسا کون سا لاکھوں کے دینے کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہماری استطاعت میں ہے، بھلے انداز میں، روز کو خالہ کہتے ہوئے، اس کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہوئے دے دلا کے تم اس کو چھٹی کرو۔ فرمایا ان کا حصہ فرض نہیں ہے، لیکن اخلاق تمہارے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو۔ فرمایا دیکھو یہ وراثت میں حصے مار لینا، یتیموں کا حقوق ہڑپ کر جانا، ان کمزوروں اور ناداروں کے سلسلے میں بد اخلاقی سے پیش آنا، تو ایک بات یاد رکھو یہ کرتے ہوئے، یہ حرکتیں اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ یاد رکھے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اگر تم اپنی کمزور نسل کو چھوڑ کر جاؤ گے تو کیا ہوگا ذرا سوچو، تو کبھی تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا نا، کوئی بھی وقت فیصلہ اس کا ہو سکتا ہے۔ کوئی غرور نہ کرے، کسی کے پاس شیورٹی نہیں ہے، 100 سال جیوں گا 200 سال جیوں گا، اچھے نوجوان چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں، بیماریوں میں، یقین نہیں آتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اچھا خاصا کمایا لیکن اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے سب کو بچا لے، کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری، گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، پورا بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، اور اپنی نسل کو نہتے ہاتھ پھیلائے ہوئے چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ذرا اس منظر کو یاد رکھو۔ تم دوسروں کے حقوق مار رہے ہو، تمہارے گھر میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، ذرا سوچ لو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور بچے جو کمانے کے قابل نہیں، خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان کے پر خوف ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات جچی تلی کرو، سچی کرو، حق پر بغلی کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً، ظلم کر کے، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کے پیسوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اور انہیں عرض کیا تھا کہ زیادہ تر یہ رشتہ داروں اس کی جانب سے ہوتا ہے، کوئی غیر آ کے نہیں کرتا ہے، غیر آ کے کبھی نہیں کرتا، یتیم ہو گیا اس کے گھر میں اب ڈاکہ ڈالو، نہیں، ڈاکہ ڈالنے والے قریبی رشتہ داری ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ ہرگز نہ کرو، جو کسی یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہے ظلم کی بنیاد پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آگ کھا رہا ہے، آگ، اور جب آگ کھا رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تو آگ میں داخل بھی ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جو جلتی ہوئی آگ نکل رہا ہے، ایک شخص ہے جو باضابطہ بار بار آپ کے کوئلے کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کون ہے، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مال یتیم کھاتے تھے۔ لہذا مال یتیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت میں ڈال دینے والی چیز ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان باتوں سے اجتناب کرو جن سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ بخاری شریف میں آپ کو حدیث ملے گی، مسلم میں حدیث ملے گی۔ لوگوں نے پوچھا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا الشرک باللہ، شرک تو شرک ہے آپ جانتے ہی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قتل النفسی، مسلم سوسائٹی کو اس حدیث کے سامنے، اس حدیث کو رکھ کر آئینے کی طرح اپنا جائزہ لینا چاہیے۔
فرمایا دوسری چیز قتل النفس، کسی کو قتل نہ کرو۔ کیسے قتل کا رواج ہو گیا، کس قدر عجیب بہیمانہ انداز میں بے دردی کے ساتھ ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں، نوجوان ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اخبارات میں جھوٹی خبریں ہیں یا سچی خبریں ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ کے رسول نے اتنی سختی سے جس چیز سے روکا۔ فرمایا تیسری چیز السحر، جادوگری، یہ بھی دیکھ لیجیے، یہاں مل کے پاس بھاگ رہے ہیں، وہاں مل کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، تم کو برباد کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الفرار، کہ جنگ میں سپاہی کا پیر اکھڑ جانا، پلٹ کے بھاگ گیا، یا اگر آپ جنگ کا بھی ترجمہ نہ کریں تو یوں ترجمہ کر لیجئے کہ مصیبت جب کبھی آئی ہوئی ہو، اسلام آزمائش پر ہو، ایسے موقع پر انسان کے پیر اکھڑ جائیں، ثابت قدم نہ رہیں، تو ایسی صورت میں اس لیے اس کو بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، سب کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک باندھ ہے پانی روکنے کے لیے، ایک اینٹ نکالیے پورے کا پورا ٹوٹ جائے گا، بہہ جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، فوج میں بھی ہوتا ہے، ایک کا پیر اکھڑا تو سب بھاگنے لگتے ہیں پلٹ کے۔ آرام حالات میں جب کبھی اسلام آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اسلام چاہے نہ کہیں آپ مسلمان آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھی بے وفا ہو جائے تو پھر پوری کمیونٹی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الفرار یوم الزحف ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ پاک دامن لوگوں کے اوپر تہمت لگانا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، خاص طور پر بے حیائی کی تہمت لگا دینا، یہ بہت لوگ آسان سمجھتے ہیں، لہذا فرمایا کہ نہیں، یہ کسی بھی پاک دامن خاتون پر، کسی پاک دامن مرد پر کبھی تہمت نہ لگانا۔ اور پھر آپ سورہ نور میں پڑھیں گے 80 کوڑے لگتے ہیں ثبوت نہ ہو تو۔ اسلامی مملکت میں کسی کے اوپر آپ تہمت لگا دیں، ثبوت نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ کسی پہ بیٹھے بٹھائے تہمت نہیں لگانا، عام طور پہ آسانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر میں وہ ہوا۔ اور ساتویں چیز فرمایا اکل الربا، سود کھانا، سود کا استعمال کرنا۔ ان 7 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الموبقات کہا۔ وبقہ کے معنی ہوتے ہیں اونٹ دلدل میں پھنس کے مر جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے، تو یہ وہ دلدل ہے، اس میں پھنس کے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ 7 چیزوں کا گناہ ہے کبیرہ میں ان کو شمار کیا گیا، لہذا مال یتیم کے سلسلے میں احتیاط کرنا، اور اس کے سلسلے میں صحیح حساب کتاب رکھنا، اس کی مدد کرنا، سوسائٹی میں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، اس کو لے جا کے یتیم خانے کے نام پر کسی بلڈنگ میں ڈال کر بے سہارا چھوڑ دینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اس کو سینے سے لگانا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، دست شفقت اس کے اوپر رکھنا، اس کو اپنے گھر کا فرد بنا کر لے کر چلنا، تب جا کے انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میراث کے بہت تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میراث کا، میراث کی تقسیم کا۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید نے جو رہنمائی کی، انشاءاللہ اس پہ تو گفتگو ہوگی، لیکن جو پرسنل سچویشن ہوتی ہے نا، انڈیویجول، وہ فتویٰ لے کے حل کرنا چاہیے، وہ ہم اپنے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، بڑی اس میں نزاکتیں ہوتی ہیں۔ لہذا انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں آئندہ اتوار رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔